فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیاد المرصوص جلد اول مقتل حسین علیہ السلام، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 324، اور مکہ سے کربلا کا سفر اور اس کے سفر کے دوران جن جن مقامات سے قافلہ حسینی کا گزر ہوا ان مقامات کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے ذو حسب میں جناب ترمح بن عدی سے ملاقات۔ تاریخ طبری میں ہے جمیل بن مرشد نے بنی معان سے سنا اور اس نے جناب ترمح بن عدی سے سنا۔ جناب ترمح بن عدی نے کہا، میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، واللہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے مگر فقط یہی لوگ جو آپ کے ساتھ ساتھ لشکر حر میں چل رہے ہیں، آپ سے قتال کریں تو یہی کافی اور وافی ہے۔ حالانکہ جب میں کوفہ سے نکلا تھا تو آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں، اس سے ایک دن پیشتر بیرون شہر سپاہ کی ایک ایسی کثرت دیکھی کہ اس سے بڑھ کر کسی مقام پر میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے کہا، یہ اجتماع تو عرض لشکر کے لیے ہے۔ عرض سے فراغت کے بعد سے سب لوگ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں روانہ ہوں گے۔ اب میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ ایک قدم بھی اس طرف جانے کے لیے نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے تو آپ کوئی رائے قائم کر لیں اور جو کام کرنا چاہیں اسے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں۔ تو چلیے میں آپ کو اپنے بلند و بالا پہاڑ پر جسے کوہ عجا کہتے ہیں لے چلوں۔ واللہ ہم لوگ اس پہاڑ پر شاہان انسان، حمیر، نعمان بن منذر اور اسود اور احمر سے محفوظ رہے ہیں۔ واللہ یہ لوگ ہمیں بھی اپنا مطیع نہیں کر سکے۔ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتا ہوں اور گاؤں میں اتار دوں گا، پھر میں کوہستان آجا اور سلمہ میں قبیلہ بنی طے میں جو لوگ ہیں ان کی طرف پیغام بھیجوں گا۔ بخدا 10 دن کے اندر آپ علیہ السلام کے پاس بنی طے کے سوار اور پیادے جمع ہو جائیں گے۔ آپ کا جب تک جی چاہے ہم لوگوں میں رہیں۔ اگر کوئی واقعہ آپ کو پیش آئے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس 20,000 بنی طے کے افراد جمع کر دوں گا۔ وہ آپ کے آگے شمشیر زنی کریں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا آپ کو ضرر نہ پہنچنے دے گا۔ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا، خداوند تعالیٰ تجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان قول ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ نہیں معلوم کہ ہمارا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 406، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 174 پر۔ صفحہ نمبر ہے 325۔ عنوان ہے ذو حسم میں جناب ترمح بن عدی کا راستہ بتانا۔ جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں سے مقام عزیب تک 38 میل کی مسافت تھی۔ بائیں جانب صرف بیابان، ناہموار زمین اور میدان تھا جس پر سورج غروب ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شاہراہ سے منزل عزیب
مقصود کی طرف جانے والا راستہ جانتا ہے؟ جناب ترما بن عدی نے عرض کرنے کی، یا ابن رسول اللہ، میں اچھے اور برے راستے کے بارے میں جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، راستے میں ہمارے آگے آگے چلو۔ اس کے بعد وہ اسی راستے پر چلنے لگے جبکہ جناب ترما ان کے آگے آگے چل پڑے۔ صفحہ نمبر 325 عنوان ہے ذو حسم، جناب ترما بن عدی کا نغمہ۔ اس وقت آپ کی زبان پر چند اشعار جاری تھے اور ان کا ترجمہ ہے: اے ناقے، میرے مارنے سے نہ گھبرا اور طلوع فجر سے پہلے ہمیں پہنچا دے، بہترین رفقائے سفر کے ساتھ جو آل رسول اللہ ہیں، جن کے لیے فخر شایان ہیں، نورانی حسین چہروں والے سردار جو گندمی نیزوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، قاطع تلواروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور لائق صد فخر ہیں، سچے بزرگ اور وسیع القلب ہیں، جن کو خدا نے بہترین امر کے لیے چنا ہے۔ خدا اسے زندہ رکھے ہمیشہ، اے نفع اور نقصان کے مالک۔ حسین علیہ السلام کی نصرت سے تائید فرما، سرکش کافروں کے مقابلے میں، سخر کے دونوں لعین بیٹوں کے مقابلے میں، ایک یزید جو پکا شرابی ہے اور دوسرا زیاد ملعون جو حرام زادہ اور حرام زادے کا بیٹا ہے۔ یہ روایت بحر الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 279 اور الحسین فی طریقہ الی شہادہ صفحہ نمبر 113 پر۔ صفحہ نمبر ہے 326 عنوان ہے جناب ترما کے اشعار میں امام حسین علیہ السلام کا جواب۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ہمیں امید ہے کہ ہمارے بارے میں خدا کا ارادہ خیر پر مبنی ہوگا، خواہ ہم مارے جائیں یا کامیاب ہوں۔ جناب ترما کے یہ اشعار سن کر جناب ہور کا لشکر جدا ہو گیا۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ نماز فجر کے لیے یہ قافلہ مقام بیضہ پر پہنچا اور وہاں صبح کی نماز ادا کی گئی۔ صفحہ نمبر 327 مقام ہے بیضہ۔ 29 ذی الحجہ امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ بیضہ کا مقام مکے اور کوفے کے قدیمی راستوں کے درمیان ہے، جو بنی یربو بن حنظلہ کی زمین میں واقع ہے۔ یہ مقام واقصہ اور عزیب الحجنات کے نزدیک ہے۔ یہ جگہ مقام عزیب اور واقصہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں بنی یربو بن حنظلہ کا مسکن تھا۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر قیام کیا۔ صفحہ نمبر 327 عنوان ہے بیضہ، امام علیہ السلام کا خطبہ۔ نفس المحموم کی روایت کے مطابق، جنہوں نے طبری اور ابو مخنف سے اپنی اسناد کے ساتھ عقبہ بن ابی البزار سے نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مقام بیضہ پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، سن لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جو بھی کسی ایسے ظالم حکمران کو دیکھے جو خدا کی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال سمجھتا ہو، عہد خدا کو توڑتا ہو، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہو، بندگان خدا کے ساتھ بیزاری اور دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہو، قابل مذمت گفتگو اور ناپسندیدہ امر پر ثابت ہو، خدا پر لازم ہے کہ اس جگہ وہ اس ظالم کو لے جائے گا، اس شخص کو بھی لے جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ اس جماعت نے یزدان یعنی خدا کی اطاعت پر شیطان کی اطاعت کو منتخب کر لیا ہے اور اظہار فساد کو عدل و اقتصاد کے لیے سرمایہ بنایا ہے اور اجرائے حدود کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتے ہیں۔ آج میں رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے سب سے زیادہ خلافت کا حقدار رکھتا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے بہت سے خط لکھے یا کے بعد دیگر قاصد بھیجے اور میری بیعت کو اپنے ذمے لیا کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر ثابت ہو اور خود پر میری بیعت کو واجب سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے رشد اور ہدایت ہے اور تم نے خوش نصیبی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اس وقت میری جان تمہاری جان سے جدا نہیں ہوگی اور میرے اہل خانہ تمہارے اہل خانہ سے بیگانہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس وقت تم میری شریعت پر رہو گے، لیکن اگر تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اور عہد شکنی کی ہے اور بیعت کو اپنی گردن سے اتار دیا ہے تو مجھے اپنی جان کی قسم تم پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے میرے بابا علی علیہ السلام، میرے بھائی حسن علیہ السلام اور میرے چچا زاد
مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دھوکے میں وہ ہے جو تمہارے عہد و پیمان پر مغرور ہو جائے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ خط ہے جو امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہنچ کر کوفے کے لوگوں کے نام لکھا تھا۔ صفحہ نمبر 328۔ جناب حر سے کلام اور امام علیہ السلام کے اشعار۔ خطبہ سننے کے بعد گویا جناب حر کو ہوش آ گیا اور وہ امام علیہ السلام پر مہربان ہونے لگا، اس لیے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یہ ابن رسول اللہ، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں اور خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے تو یقیناً قتل ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، میں جب قتل ہو جاؤں گا تو یہ لوگ عظیم مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عنقریب میں وہی کہوں گا جو بنی اوس کے ایک شخص نے اپنے چچا زاد کو رسول اللہ کی مدد سے روکنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اسے قتل ہونے سے ڈرانا چاہا، لیکن اس سے جواب میں یہ اشعار پڑھے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے، میں اپنی اس نیت خیر کے پیچھے جاؤں گا اور جوان مرد کے لیے موت ننگ و عار نہیں ہوتی، ایسی موت جو راہ حق اور نیت خیر تک پہنچاتی ہو، ایسی موت جو کسی ایسے مجاہد کو نصیب ہو جو راہ اسلام میں دل دے چکا ہو، وہ بھی جہاد اور کوشش کے ساتھ، ایسی موت جو نیک و صالح لوگوں کے ساتھ ہو۔ لہٰذا اگر میں زندہ رہا تو نادم نہیں ہوں گا اور اگر مر گیا تو ملامت نہیں ہوگی، لیکن تم ذلت و خواری کے لیے ہو اور ذلت و خواری تیرے لیے ہے، کیونکہ تیرے لیے خاک آلود دماغ کے ساتھ زندہ رہنا کافی ہے۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171 اور سوگ نامہ آل محمد صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے اہل و عیال کلام امام سن کر باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ جمع کیا تو آپ علیہ السلام رو پڑے۔ پھر آپ بلند آواز سے آپ نے فرمایا، الرحیل، یعنی جلدی چلو چلو چلو، اور سب سوار ہو کر مقام بیضہ سے عذیب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب حر بھی اسی راستے پر تھے، ہر لشکر دوسرے سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ صفحہ نمبر 330۔ عنوان ہے عذیب الحجنات۔ عذیب الحجنات کوفے کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔ 30 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر قیام فرمایا۔ اس نام سے منسوب مصر میں فرما نامی مقام کے نزدیک ایک پانی کا ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ بصرہ کے نزدیک ایک جگہ اور عراق میں کوفے کے نزدیک ایک جگہ ہے۔ نیز مدینے کے شمال میں ایک مقام بھی اسی نام سے منسوب ہے۔ یہ مقام قادسیہ سے 4 میل اور مغسیہ سے 32 میل کے فاصلے پر مکہ سے کوفے کی راہ میں واقع ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ مقام قادسیہ سے 6 میل کے فاصلے پر کوفے کی راہ میں واقع ہے۔ عذیب کا لفظ عذب کا مصغر ہے جس کے معنی صاف پانی کے ہیں۔ حجنات یعنی حجان کی جمع ہے جو نجیب اونٹ کے معنی میں ہے۔ یہ مقام نعمان کے اونٹوں کی چرگاہ تھی، پھر اسی نام سے اونٹوں کا نام مشہور ہو گیا۔ صفحہ نمبر 330۔ عنوان عذیب الحجنات، جناب قیس بن محصر سیدوی کی شہادت۔ اسی مقام پر آپ کو جناب قیس بن محصر سیدوی کی شہادت کی خبر ملی۔ اس خبر کو سن کر امام علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ کچھ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا اور کچھ اس کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمیں اور انہیں جنت عنایت فرما اور ہمیں اور ان کو اپنے جوار رحمت میں اکٹھا کرتے ہوئے اپنا ذخیرہ شدہ بہترین ثواب عطا فرما۔ صفحہ نمبر 331۔ عنوان ہے عذیب الحجنات، جناب حر اور جناب ترمہ بن عدی کی گرفتاری۔ جناب ترمہ بن عدی کی قیادت میں جناب مجمع بن عبداللہ آئزی، جناب عمرو بن خالد سیدوی، ان کے فرزند خالد اور غلام جناب سعد امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے تو اس مقام پر جناب حر نے جناب ترمہ بن عدی اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کو گرفتار کرنا چاہا۔ جب جناب حر نے ان افراد کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ لوگ کوفے سے آ رہے ہیں، یہ ان میں سے نہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، میں نے
गिरफ्तार कर लूँगा या वापस भेज दूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात मुझे अपने लिए पसंद नहीं वो मैं इनके लिए भी गवारा नहीं करूँगा। ये मेरी मदद करने वाले और साथ देने वाले हैं, और तू पहले मुझसे ये बात कह चुका है कि जब तक तेरे पास इब्न ज़ियाद मलऊन की तरफ से ख़त नहीं आ जाता तू मेरे साथ किसी बात पर नहीं उलझेगा। जनाब हुर ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन वो आपके साथ तो नहीं आए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे असहाब हैं, अगरचा वो मेरे साथ नहीं आए लेकिन वो ऐसे ही हैं कि गोया वो मेरे साथ आए हैं, लिहाजा तुम अपनी बात पर कायम रहो वरना मैं तुम्हारे साथ जंग करूँगा। ये सुनकर जनाब हुर अपने इरादे से बाज आ गए। सफ़ा नंबर 331। उन्वान है तिरमा बिन हकम से मुलाकात। बाज़ सीरत निगारों ने जनाब तिरमा बिन अदी और तुरमा बिन हकम के हालात को मिलाकर लिखा है। हालांकि जनाब तिरमा बिन अदी करबला में थे और जनाब तिरमा बिन हकम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रास्ते में मिला और वापस पलट गया। नासिखुल तवारीख में रिवायत है कि तिरमा बिन हकम अपने अहल-ओ-याल के लिए अपने घर खाने पीने का सामान लेकर जा रहा था। इसका ताल्लुक इजा से था और वहाँ के लोगों की आदत थी कि वो 1 साल का राशन इकट्ठा करते थे। जनाब कैस बिन महसर की शहादत के बाद रास्ते में तिरमा बिन हकम की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करने लगे, ए फर्जंद रसूल, खुदा की कसम आपके साथियों की तादाद बहुत कम है। अगर इनके अलावा आपके साथी नहीं हैं तो मुझे खौफ है कि आप कूफे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कूफे से निकलने से 1 दिन पहले मैंने जब कूफे की बैरूनी सहरा को देखा तो वहां बड़ी तादाद में लोग जमा थे। मैंने इससे पहले लोगों को इतना बड़ा हुजूम कहीं नहीं देखा। मैंने एक शख्स से पूछा कि ये लोग यहाँ क्यों जमा हैं। इसने कहा, ये लश्कर है जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग के लिए जा रहा है, इसलिए आपको खुदा का वास्ता उन लोगों की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाएं। अगर आप किसी शहर में उतरना चाहते हैं ताकि इनके ज़रिए दुश्मन की शर से महफूज रहें और वहाँ बैठकर इत्मीनान से अपने लिए वजीफ़े का तयन करें, तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आपको पसंद हो तो आप हमारे कोहिस्तान ईजा में चलें, क्योंकि वहाँ पहाड़ों का तवील सिलसिला है। खुदा की कसम हम खुद को इस कोहिस्तान के ज़रिए सलातीन गस्सान, हुमैर, नौमान बिन मुंजर और दीगर ख़तरों से महफूज रख चुके हैं। हमें कभी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। ए मेरे सैयद व सरदार, आप मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको वहाँ ले जाऊँ। आप वहाँ कुछ दिन रहेंगे तो इजा और सलमा में मौजूद तय के तमाम कबाइल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हर तरह से आपको घेर लेंगे। आप जितना रहना चाहते हैं हमारे पास रह सकते हैं। अगर दुश्मनों ने आप पर हमला किया तो मेरा आपसे वादा है कि आपके लिए कबीला तय कि 20,000 जंगजुओं को जमा करूंगा जो आपके सामने आपके दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से जब तक एक भी जिंदा होगा आप तक कोई दुश्मन नहीं पहुंच सकेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे कबीले को जज़ाए खैर अता फरमाए। बात यह है कि हमारा और अहले कूफा के दरमियान बारहा वादा हुआ है, लिहाजा वाजिब है कि इस वादे को वफा किया जाए। अगर अल्लाह ताला ने दुश्मनों को हमसे दूर किया, क्योंकि बड़े अरसे से इनकी इनायत और किफ़ायत हमारे शामिल हाल रही है, और अगर तकदीर बदल चुकी है तो शहादत की सआदत पर फाइज हो जाएंगे। अबू मुखन्निफ लिखते हैं, जमील बिन मुर्शिद कहते हैं कि तिरमा बिन हकम ने खुद मुझसे कहा, मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को अलविदा किया और कहा, अल्लाह ताला आपको जिनों और इंसानों की शर से महफूज रखे। मैं अपने ख़ानदान के लिए कूफे से खुराक लेकर जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे जाना पड़ रहा है। इसके बाद मैं आपकी मदद के लिए वापस आऊँगा। अगर मुझे तौफीक हुई तो खुदा की कसम मैं भी आपके साथियों में शामिल हो जाऊँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अगर तुम इस काम को मद्देनज़र रखते हो तो जल्दी करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। तिरमा बिन हकम कहते हैं, मैं इमाम अलैहिस्सलाम की बातों से समझ गया कि आपको मददगारों की सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम मुझे जल्दी आने का कह रहे हैं। तिरमा बिन हकम कहते हैं, घर पहुंचकर मैंने अपने अहले खाना के पास ज़रूरी सामान रखा और वसीयत करने लगा। इस पर मेरे घर वालों को मुझ पर शक हुआ और वो कहने लगे, तुम जिस तरह हमारे साथ पेश आ रहे हो इससे पहले कभी इस तरह पेश नहीं आए। मैंने इन्हें अपना इरादा बताया और चल पड़ा। मैं बनी सलबा की रास्ते से जा रहा था। जब मैं मकाम अजीब पर पहुंचा तो मुझे समा बिन बदर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनाई, जिसकी वजह से मैं वहीं से वापस लौटा। और ये रिवायतें मुख्तलिफ
ابی مخنف صفحہ نمبر 88، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307، صفحہ نمبر ہے 334۔ عظیم الحجنات عمرو بن قیس مشرقی سے ملاقات۔ اس مقام پر عمرو بن قیس مشرقی اپنے بھتیجے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملا۔ امام علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، لیکن انہوں نے عذر پیش کیا اور کہا، ہاں ایک تو ہم کثیر العیال ہیں، دوسرے یہ کہ ہمارے پاس لوگوں کے مال تجارت ہیں، ہمیں آپ علیہ السلام کے انجام کا علم نہیں، اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مال و دولت ہمارے ہاتھ تلف و برباد ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے اور نہ تم ہمیں دیکھ پاؤ، کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو خدا اسے منہ کے بل آتش جہنم میں پھینکے گا۔ اور یہ روایت ہے عقاب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 409، رجال کشی صفحہ نمبر 74 پہ۔ صفحہ نمبر 334 ہے، اور اقصاص مالک بن عبد ہند بن نجم ابن عدیل بنی امیہ بن حذافہ بن زہر بن آیاد بن نزار سے منسوب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ابو محمد یحییٰ بن محمد بن الحسن بن زید بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب الاقصاصی سے منسوب ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا۔ اگرچہ مورخین نے اس مقام کے محل و وقوع کی تصدیق نہیں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس مقام سے گزرے تھے، اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام رحیمیہ، رے ہاتھی والی ہے، یہ میم ہے، رحیمیہ پہنچے یا رحمیہ پہنچے۔ صفحہ نمبر 335 ہے، رحمیہ امام علیہ السلام کا خطبہ۔ مقام عذیب الحجنات کے بعد امام علیہ السلام نے منزل رحیمیہ پر قیام فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جب انہیں معرفت پروردگار حاصل ہو جائے تو پھر اس کی عبادت کریں، اور جب اس کی عبادت کریں تو غیر اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، معرفت خدا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا معرفت خدا ہے، جس کی اطاعت ان پر واجب ہو۔ چنانچہ امام علیہ السلام رحیمیہ سے نکلے اور قصر بنی مقاتل کی طرف چل پڑے، پھر یہیں قیام فرمایا۔ صفحہ نمبر 335، عنوان ہے محرم کا چاند۔ یکم محرم 60 ہجری کا چاند امام علیہ السلام نے قصر بن مقاتل سے پہلے دیکھا۔ قصر بن مقاتل صفحہ نمبر 335۔ پہلی محرم 61 ہجری امام علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ قصر بنی مقاتل یا قصر مقاتل کوفے کے نزدیک وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے عذیب الحجنات کے بعد قیام فرمایا۔ اس جگہ مقاتل بن حسان بن صالب بن اوس بن ابراہیم بن ایوب بن مجروف بن عامر بن عصیہ بن امراء القیس بن زید بن منات بن تمیم سے متعلق ایک قصر تھا، اس وجہ سے قصر بن مقاتل مشہور ہوا۔ یہ جگہ عین التمر اور قطانہ کے درمیان واقع ہے۔ صفحہ نمبر 336، عنوان ہے قصر بنی مقاتل ضحاک بن عبداللہ المشرقی اور مالک بن نصر الارجی کی ملاقات۔ مقتل ابی مخنف میں عبداللہ بن عاصم نے ضحاک بن عبداللہ المشرقی کی سند سے روایت کی ہے کہ جناب ضحاک اور مالک بن نصر الارجی مقام قصر بنی مقاتل پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے دونوں کو اپنی مدد کی دعوت دی۔ مالک بن نصر الارجی نے یہ عذر پیش کیا اور کہا، میں عیالدار اور بوڑھا ہوں، اس کے علاوہ مقروض بھی ہوں،
جو قرض مجھے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہماری نصرت نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ اور ہماری آواز نہ سنو، کیونکہ جس نے بھی ہوش و حواس میں ہماری صدا سنی اور جواب نہ دیا تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے جہنم میں جلائے گا۔ جناب زحاق کہنے لگے، میں اس شرط پہ آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں کہ جب میری مدد آپ کے لیے نتیجہ بخش نہیں ہوگی تو آپ میری گردن سے اپنی بیعت اٹھا لیں گے اور میں اپنا راستہ لوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات قبول کی۔ صفحہ نمبر 336۔ حسین بن نمیر ملعون کی ناکہ بندی۔ جب امام علیہ السلام کوفے کی طرف متوجہ ہوئے تو ابن زیاد ملعون کو علم ہوا۔ اس نے حسین بن نمیر ملعون کو لشکر دیا کہ وہ قادسیہ کے راستے پر جائے اور امام علیہ السلام کو روک دے۔ اس لشکر نے قادسیہ سے قطقطنیہ تک کے علاقے کو گھیر لیا۔ صفحہ نمبر 336۔ قطقطنیہ۔ امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور مقام قطقطنیہ پر پہنچے۔ یہ مقام قصر بنی مقاتل کے قریب تھا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات عبید اللہ بن حر جوفی سے ہوئی۔ صفحہ نمبر 337۔ عنوان عبید اللہ بن حر الجوفی کا تعارف۔ کوفے کا جنگجو شخص تھا۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت میں یہ خلیفہ سوم کی حمایتیوں میں سے تھا۔ خلیفہ کے قتل کے بعد معاویہ سے مل گیا اور جنگ صفین میں شریک ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں مقیم ہوا۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر اور ایک روایت کی بنا پر کربلا سے کچھ فاصلے پر قطقطنیہ کے مقام پر اس نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ سید الشہداء نے ایک قاصد ان کے خیمے کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، میں کوفے سے نہیں نکلا ہوں مگر اس لیے کہ میں حسین بن علی علیہ السلام کا سامنا نہ کروں۔ واقع کربلا کے بعد اپنے کیے پر نہایت شرمندہ ہوا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ وہ اپنی حسرت اور ملامت کو شعر میں یوں بیان کرتا تھا: آہ حسرت ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، سینے اور گردن کے درمیان ابھی تک خون گردش میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 66 ہجری میں قیام میں جناب مختار کے موقع پر اس نے جناب مختار ثقفی کا ساتھ دیا اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر ابن زیاد ملعون سے جنگ کے لیے گیا۔ جناب ابراہیم اپنی فوج میں اس کے وجود سے ناخوش تھے۔ انہوں نے جناب مختار سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ عبید اللہ بن حر جوفی جنگ میں مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ جناب مختار نے جواب میں کہا، اس کے ساتھ نیکی کرو، اسے دولت سے نوازو، وہ ایک دنیا پرست شخص ہے۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر اس کے ساتھ تکریت گئے اور اس علاقے کے شعبہ مالیات کی ذمہ داری اس کے حوالے کی۔ مالیات لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کے لیے 5000 دینار بھیجے، لیکن اس نے ناراض ہو کر جناب ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم خود تو نے زیادہ لیے ہیں۔ جناب ابراہیم نے قسم اٹھا کر کہا، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے جناب مختار ثقفی کے خلاف خروج کیا، ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کوفے کے اطراف میں غارت گری کی اور جناب مختار کے انصار کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا۔ جناب مختار کی مخالفت میں مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا۔ جناب مختار نے ایک گروہ کو ان کے گھر بھیجا جس نے اس کا گھر خراب کر دیا۔ مصعب بن زبیر نے جب جناب مختار سے جنگ کی تو اس نے مصعب کا ساتھ دیا، لیکن مصعب اس سے ڈر گیا اور اس نے اسے قید کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد چند لوگوں کے توسط سے آزاد ہوا۔ اس نے فوج جمع کرنا شروع کی تو 300 کے قریب جنگجو اکٹھا کیے۔ تکریت کے بعد کوفے پر حملہ آور ہوا اور اس نے مصعب بن زبیر کے لیے کام شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن حر جوفی کے کچھ اپنے ہی ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسیری کے خوف سے 68 ہجری میں خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فرات میں غرق کر دیا۔ یہ روایت ہے خیرالدین علام جو کہ طباعت ہوئی بیروت میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196 پر۔ صفحہ نمبر ہے 338۔ عنوان ہے قطقطنیہ
عبید اللہ بن حور جوفی سے ملاقات۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت میں یہ خلیفہ سوئم کی حمایتیوں میں سے تھا۔ خلیفہ کے قتل کے بعد معاویہ سے مل گیا اور جنگ صفین میں شریک ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں مقیم ہوا۔ قصر بنی مقاتل کے مقام پر اور ایک اور روایت کی بنا پر کربلا سے کچھ فاصلے پر قطقطانیہ کے مقام پر اس نے اپنا خیمہ نصب کیا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا خیمہ ہے؟ اصحاب نے جواب دیا یہ عبید اللہ بن حور جوفی کا خیمہ ہے۔ امام علیہ السلام نے جناب حجاج بن مسروق جوفی کو اس کے پاس بھیجا اور اپنی دعوت کا پیغام دیا، لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسی ڈر سے کوفے سے نکل آیا کہ امام حسین علیہ السلام کوفے میں آئے اور میں ان کی حمایت نہ کر سکوں۔ ناسخ تواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 میں روایت ہے کہ جناب حجاج بن مسروق نے فرمایا حسین علیہ السلام تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلاتے ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا، شمشیر و نیزے کے زخم کھانا اور صبر کرنا، اس سے اگر شہادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ عبید اللہ بن حر نے کہا مجھے معلوم تھا کوفی امام حسین علیہ السلام سے جنگ کریں گے، اس لیے میں کوفے سے باہر چلا آیا تاکہ اگر امام علیہ السلام کوفے میں قتل ہو جائیں تو میرا شمار امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں نہ ہو۔ اے حجاج تم اچھی طرح سے جانتے ہو اہل کوفہ دنیا فانی کو نعیم اور جاویدانی پر ترجیح دینے والے لوگ ہیں، خاندان نبوت کی محبت پر ابن زیاد ملعون کے انعامات کو بہتر خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ نہ میں ان کے عقیدے کا آدمی ہوں اور نہ ان کی مخالفت کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے وہاں سے نکل کھڑا ہوا ہوں اور اس بیابان میں رہ رہا ہوں۔ خداوند جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ قاصد نے اس کا جواب امام علیہ السلام کو دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ یزید بن مرہ نے عبید اللہ بن حور جوفی سے ملاقات کی۔ جب امام حسین علیہ السلام میرے خیمے میں تشریف لائے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر سرخ رنگ کا جبہ تھا، سر پہ ٹوپی تھی۔ جب میرے قریب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے محاسن مبارک کی سیاہی بہار دکھا رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمال چہرہ نہیں دیکھا۔ میری حالت اس وقت دیدنی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ فرزند رسول اپنی مستورات کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ ہیں اور میرے پاس نصرت مانگنے آئے ہیں۔ اس وقت میں نے عرض کیا آپ کے سر کے بال اور ریش مبارک اپنی اصلی حالت میں ہے یا خضاب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند حر مجھ پر بڑھاپا وقت سے پہلے آ گیا ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ نے خضاب لگایا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اما بعد اے ابن حر تمہارے کوفے کے سرداروں نے میری طرف پے در پہ خطوط روانہ کیے ہیں، میں ان کی طرف سفر کروں؟ انہوں نے میرے ساتھ عہد کیا وہ میرا پورا ساتھ دیں گے اور میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اب میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا ہے اور باطل کو اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے پیروکاروں کو قتل کرنے میں مدد کی اور انہوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا اور ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی۔ اے ابن حر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان گناہوں کا حساب لے گا جو تم نے پچھلے دنوں میں کمائے اور کیے، اور میں اس وقت تمہیں توبہ کے لیے بلا رہا ہوں جس سے تم اپنے گناہوں کو دھو ڈالو گے۔ میں تمہیں اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر ہمیں ہمارا حق دیا گیا تو اس پر خدا کی حمد ہوگی اور ہم اس سے قبول کریں گے، اور اگر ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا گیا اور ہم پر ظلم کیا گیا تو تم حق کی تلاش میں میرے معاونین میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو خدا سے ڈرو کہ تم ہی لڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم جو ہماری آواز سنے اور مدد نہ کرے وہ ہلاک ہوا۔ عبید اللہ ابن حور جوفی نے کہا خدا کی قسم اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، اگر کوفی آپ کے ساتھی ہوتے تو جو بھی آپ سے جنگ کرتا میں آپ کے دشمن کے مقابلے میں ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا، لیکن میں نے آپ کی شیعوں کو کوفے میں دیکھا، وہ اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے خوف سے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو آپ کی حمایت کرے گا وہ آخرت میں خوش ہوگا، لیکن میں شاید آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔
میں نے آپ کا کوفے میں کوئی مددگار نہیں دیکھا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ مدد نہ مانگیں۔ میری روح نے ابھی تک موت کو اجازت نہیں دی، لیکن میں آپ کو ہر ممکن مدد کے ساتھ تسلی دیتا ہوں۔ لیکن میرا یہ گھوڑا جس کا نام ملحفہ تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسے آپ قبول فرمائیں۔ خدا کی قسم میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ کیا اور اس پر سوار ہو کر گیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر کسی دشمن نے مجھے پکڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس گھوڑے کے ذریعے اس سے نجات پائی۔ یہ بات سن کر امام علیہ السلام نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیری اور تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں، میں گمراہوں کو اپنا دوست اور مددگار بنانے والا نہیں، لیکن تو یہاں سے نکل جاؤ، میرے حق میں نہیں ہے، نکل جاؤ اور میرے حق میں نہیں تو ہمارے مخالف بھی نہ ہو۔ اگر تو میرے حق میں نہیں ہے تو ہمارے مخالف بھی نہ ہو، کیونکہ جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کی آواز نصرت طلبی سنی اور پھر ہماری مدد نہ کی تو خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا، جہاں تک یہ بات ہے تو انشاءاللہ میں یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں اور یہاں پر مدینے سے کربلا تک کا سفر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔